علیہ وآلہ وسلم دی زوج محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا عرض کر دیا نے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیو اگر میں پتہ چل جاوے میں جان لوا کہ یہ لیلۃ القدر اگر میں پتہ چل جاوے مینوں یہ لیلۃ القدر ویکھنی نصیب ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی نے جڑے پردے رکھے نے انہاں پردیاں دے وچوں مینوں لیلۃ القدر نظر آ جاوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اقول فیا میں دے اندر کی منگا کے پڑھا کے آکھا قال نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی تو آکھ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی آ الہی اے میرے رب تو معاف فرمان والا ہے معافی نو پسند کرنا ہے مینوں معافی دے دے اے میرے رب تو معاف فرمان والا ہے معافی نو پسند کرنا ہے مینوں معافی دے دے میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لیلۃ القدر یہ بڑی برکتاں اور رحمتاں والی رات ہے جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کیتا سی حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تلاش کرو جب 9 دن باقی ہومن 7 دن باقی ہومن 5 دن باقی ہومن 3 دن باقی ہومن یا پھر آخری رات دے اندر ایک دن باقی ہو یعنی 29 دی رات 21 دی رات 23 دی رات 25 دی رات انہاں تاک راتاں دیاں آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں دے اندر اس لیلۃ القدر نو تلاش کرو حضور دے غلاموں 2 تاک راتاں گزر گئی ہیں 21ویں دی رات بھی گزر گئی ہے اور 23 دی رات بھی گزر گئی ہے باقی 3 راتاں بچیاں نے 25 27ویں اور 29ویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جنہاں لوگاں نے انہاں جڑیاں 2 گزریاں نے نمازاں پڑھیاں نے عبادت دا اہتمام کیتا ہے انہاں دیاں بھی لنگ گئیاں نے اور جنہاں نے بالکل عبادت کی طرف نماز کی طرف روزے کی طرف رغبت نہیں کیتی انہاں دے بھی یہ دن اور یہ راتاں لنگ گئیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو جدوں انسان عالم برزخ دے اندر پہنچے گا پھر اتھے پچھتائے گا آقا علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اگر نیک ہوئے گا پھر بھی پچھتائے گا حضور نے فرمایا ہاں اگر نیک ہوئے گا پھر بھی پچھتائے گا گناہگار ہوئے گا پھر بھی پچھتائے گا عرض کیتا یا رسول اللہ کس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہوئے گا گناہگار اس واسطے پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا دے اندر توبہ کر لینا کاش میں دنیا دے اندر توبہ کر لینا پچھلے بخشوا لینا آج مینوں اس طرح دیا سختیاں جڑیاں برداشت کرنیاں پی رہی ہیں نا اے مینوں سختیاں برداشت نہ کرنیاں پیندیاں فرمایا نیک کار فرمایا وہ اس واسطے پچھتائے گا وہ آکے گا کہ میں چھوٹیاں چھوٹیاں ظاہری طور تے عبادتاں کیتیاں سن تے میرے رب نے انہیں بڑے بڑے انعام رکھے نے خاص میں دنیا دے اندر اور عبادت کر لیندا نا مینوں اس تو بھی زیادہ میرا رب انعام و اکرام دے میں تھوڑیاں کیتیاں نے رب میرا ایسے ہوتے راضی ہو گیا اگر میں اس نال چوکھیاں کر کے آندا تے میرا رب میرے ہوتے بہت راضی ہو جانا سی اور مینوں بہت انعام و اکرام دینے سے حضور نے ارشاد فرمایا فالحاظہ ہر قسم دے لوگ اتنے پچھتان گے گناہگار بھی پچھتان گے اور نیککار بھی پچھتان گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام گناہگار اس واسطے کہ کاش توبہ کر لیندے اور نیککار اس واسطے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی دے انعام و اکرام ویکھن گے آگے کہ یا رب العالمین کاش سانوں پتہ چل جاندا دنیا دے اندر کہ اللہ دی رحمتاں انیاں نے اللہ نے اتنے انعام دینے نے فالحاظہ اسی دنیا دے اندر چوکھیاں عبادتاں کرنیاں حضور دے غلاموں میرے نبی دا فرمان ہے کہ انسان پچھتائے گا سانوں پتہ بھی ہے کہ اسی پچھتانا ہے پھر دنیا دے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے یہ برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ اپنی منزل مکمل کر کے اپنا سفر طے کر کے جاری ہے اس کا سفر آخری لمحات کی طرف منتقل ہو رہا ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں لیکن اسی پھر بھی اسے غفلت دے اندر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اسی خدا تعالی دے گھر دی طرف رجوع نہیں کرنا مسجد دے اندر نہیں جانا نماز تراویح ادا نہیں کرنی اور اس دے ماں سوا روزے دا ادب و احترام نہیں کرنا سریام سگرٹاں پینیاں نے سریام کھانا پیانا ہی کرنا ہے
آقا علیہ السلام دے غلام کیا اسی صرف اور صرف نام دے ظاہری طور تے مسلمان رہ گئے ہیں؟ ایک زمانہ سی جدو کافر بھی مسلمانوں دے مہینے دا ادب و احترام کرتے سن، بلکہ کچھ ملکوں دے اندر اج بھی ہے کہ جتے رمضان مبارک آ جاوے تے کفار لوگ بھی ظاہری طور تے کھانا پینا چھڑ دیندے نے، آدھے مسلمانوں دے روزے دا مہینہ آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلام لیکن ساڈی وہ حالت ہو گئی ہے کہ اسی سریام ہوٹلاں تے بیٹھ کے چاواں بھی پی رہے ہیں، کھانا پانی بھی کر رہے ہیں اور چلدے پیندے سگریٹ بھی پی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ڈیرے تے بیٹھ کے حقے بھی پی رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے غلام کیا اسی ظاہری طور تے صرف مسلمانیت دا لبادہ اڑیا ہویا ہے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کچھ سوچ لئیے قبروں واسطے، کچھ حشر واسطے، جدو ساریاں نے ڈونگے ٹوئے دے اندر پا کے نا وہ تو سلیپا پا کے تے مٹی پا کے واپس آ جانا، کسی نے مڑ کے تکنا نہیں ہے کہ اس بندے دا کی بنی۔ اے انسان تو تصور تے کرنا اس گھڑے دا، اس قبر دا تصور تے کرنا۔ 2 منٹ واسطے تینوں کسی بند کوٹری دے اندر کسی ایسی صندوق دے اندر بند کر دیتا جاوے جتے تیرا سال لینا دشوار ہوئے تے تیرے ہوتے کیا گزرتی ہے؟ پتہ ہونے 1-2 منٹ بعد انہوں نے کھول دینا ہے۔ لیکن قبر ایک ایسی چیز ہے کہ تو سار کیا کسی چیز دی بھی کوئی آمد نہیں ہونی، ذرا برابر نہ ہوا دی نہ روشنی دی کسی چیز دی کوئی امید نہیں ہونی۔ اکادی السلام دے غلام اس ٹوئے دے اندر پا کے اپنے نے تو سلیبا پانیاں نے پھر سب تو قریبی جڑا انہیں مٹی پانی سٹارٹ کرنی ہے، وہ تو مڑا دے حساب دے نال مٹی پا کے سارے نے کر تو آ جانا ہے، پھر مڑ کے سلیبا چک کے کسی نے ویکھنا ہی نہیں تکنا ہی نہیں، نہ طبیعت اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے ویکھن دی بھی، ویکھنا بھی کسی نے نہیں۔ اکادی السلام دے غلام اوتے پھر کلیاں کس طرح گزارا کر رہے اج دے اسی دنیاوی کم کاجت دے اندر مشغول ہو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس دے واسطے بھی کچھ تھوڑا جہا سوچنا چاہیے نا، سب غور و فکر کرنی چاہیے جدو اپنے نے آ جانا ہے، مڑ کے کسی نے دعا بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اگر تے تسی لاکھاں کروڑاں دے حساب دے نال کما کے بھروسہ نو دیتا ہے، بعد وچ کیا آکے کہ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے کہ اسی اس دے ختم دا بندوبست کریے، اس دے واسطے سارے ثواب کریے، اس واسطے دعا کریے۔ اکالی السلام دے غلام پھر کتھے گیا جائیداد، کتھے گیا سارا کچھ، کتھے گیا وہ دوست احباب جنہیں دے مگر لگ کے پورا دن غفلت دے اندر گزار دینا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات آن میں نو اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔